السلام علیکم ناظرین، امام مہدی کی ظہور کے بارے میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ضرور مکمل سماعت فرمائے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، اس طرح کا واقعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر آتا ہی رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت آل اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور لازمی ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی خلیفہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین، امام مہدی کے مخالف کو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں یوں مروی ہے، ایک مرتبہ نیند کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں خلاف معمول حرکت ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج نیند میں آپ سے ایسا کام ہوا جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی، کعبۃ اللہ میں پناہ گزین ایک قریش یعنی مہدی سے جنگ کے ارادے سے میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، اور جب مقام بیدا یعنی مکہ و مدینہ کے درمیان واقع چٹیل بیابان میں پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں بہت سے راہگیر بھی ہو سکتے ہیں، اتفاقاً راستہ میں ان کے ساتھ ہوں تو انہیں کس جرم میں دھسا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں کچھ باردرائے جنگ آنے والے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے یعنی زبردستی انہیں ساتھ لے لیا جائے گا، اور کچھ راہگیر ہوں گے، یہ سب کے سب اکٹھا دھسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت میں ان کا حشر ان نیتوں کے لحاظ سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نزول عذاب کے وقت مجرمین کے ساتھ رہنے والے بھی عذاب سے محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب کی ہماگیری میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ البتہ قیامت کے دن سب کے ساتھ معاملہ ان کی نیت و عمل کے مطابق ہوگا۔ ناظرین، حضرت مہدی علیہ السلام اوسط و فراقی کرائیں گے۔ حضرت ابو النصر تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں تھے، انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوں گے؟ حضرت جابر نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں آخری دنوں میں ایک خلیفہ ہوگا یعنی خلیفہ مہدی، جو مال لب بھر بھر کے اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے راوی الجریر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو النصر ابو العلا سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکورہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا نہیں، یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز فرمائیں گے تاکہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے جس کا نام ولدیت میرے نام اور میرے ولدیت کے مطابق ہوں گی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف ہی کی حکمرانی ہوگی جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بڑی ہوگی۔ ناظرین، امام مہدی خاتمہ ظلم کی علامت ہوں گے۔ ترجمہ: علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر زمانہ سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا جس طرح اس سے قبل ظلم سے بھری ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل اور فاطمہ تو زہرا کے اولاد سے ہوں گا۔ مہدی نورانی چہرے والا ہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کا چہرہ خوب نورانی چمکدار، ناک ستواں و بلند ہوں گی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوں گی،
مطلب یہ ہے کہ مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی، عدل و انصاف کا نام و نشان نہ ہوگا، اور وہ 60 سال تک حکومت کریں گا۔ ناظرین، امام مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت اسحاق یسع روایت کرتے ہیں کہ علی نے اپنے برخوردار حسن کو دیکھتے ہوئے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ نبی کریم نے اسے سید سے نامزد کیا۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام وہی ہوگا جو میرے نبی کا اسم گرامی ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ سیرت و اخلاق میں میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوں گا، شکل و صورت میں اس کے مشابہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ نبی کریم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ یہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ناظرین، حضرت مہدی کامیابی کی بشارت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا محروم وہ شخص ہے جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا، اگرچہ ایک اوقال ہی کیوں نہ ہو۔ اس ذات پاک کی قسم جس سے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ قلب کی عورت ہے، بحیثیت لونڈی کے دمشق کے راستے میں فروخت کی جائیں گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت پنڈلی ٹوٹی ہونے کی بنا پر واپس کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص خلیفہ مہدی کے زیر قیادت سفیانی لشکر سے، جس میں غالب اکثریت قبیلہ کلب کے سپاہیوں کی ہوگی، جنگ نہیں کرے گا، ان کے مال کو بطور غنیمت حاصل نہیں کر سکے گا، خواہ وہ مال مثل اوقال کے معمولی قیمت ہی کیوں نہ ہو، وہ دین اور دنیا دونوں ہی کے اندر خسارہ میں رہے گا۔ جہاد کے ثواب سے محروم رہا اور مال غنیمت بھی حاصل نہ کر سکا۔ بعد ازاں نبی کریم نے خلیفہ مہدی کی کامیابی کی بشارت سنی۔ ان کا لشکر سفیانی کی فوج پر غالب ہوگا، ان کی عورتوں کو جو غنیمت میں حاصل ہوں گی فروخت کر دے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں پناہ لینے کی خبر عبیداللہ بن القطیہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ تھا، ان دونوں نے حضرت ام المؤمنین سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس زمانہ کی بات ہے جب عبد الملک بن مروان بن حکم نے عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک پناہ لینے والا حرم کعبہ میں پناہ گزیر ہوگا تو اس پر ایک لشکر حملہ کے لیے چلے گا، اور جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بعض وہ لوگ جو مجبور ان کے ہمراہ ہوں گے آخر وہ کس جرم میں دھسا دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی دھسا دیے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن ان کی نیت و ارادہ کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاکید دوبارہ پناہ لینے والا پناہ لے گا۔ محترم ناظرین، حضرت مہدی کی چند علامات، حضرت امام مہدی کی چند علامات سماعت فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیے اور گلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا یہ پابندی کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا عجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب کہ اہل شام پر بھی یہ پابندی عائد کر دی جائیں گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا، یعنی خلیفہ مہدی جو لوگوں کو اموال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کی قدرت میں میری جان، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، یقیناً سارا ایمان مدینہ کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے جب بھی کوئی اس بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ جو کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ اس کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت مہدی کا حکم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے خزانہ کی 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی حدیث حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو یہ نہ سمجھ سکے کہ ابن ماجہ کی یہ روایت
اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا، پھر فرمایا جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ سفیانی لشکر کے مقابلے کی خبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دمشق کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص خروج کرے گا جس کے عام پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ جنگ کرے گا یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور بچوں تک کو قتل کرے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ مجتمع ہوں گے۔ سفیان ان میں سے بھی جنگ کرے گا اور اس کثرت سے لوگوں کو قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ اسی دوران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور حرم میں ہوگا، مراد خلیفہ مہدی۔ سفیانی کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو اپنا ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا۔ اس لشکر کی شکست کھا جائے گا تو خود سفیان اپنے ہمراہیوں کو لے کر چلے گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدہ یعنی مکہ و مدینہ کے درمیان چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، بجز ایک کے کوئی نہ بچے گا۔ محترم ناظرین، ظہور مہدی کے وقت مسلمانوں کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر ہوں گی اور ان کا ظہور کعبہ میں ہوگا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا، وہ حضرت علی کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے بر بنائے لطف فرمایا دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا اور ان میں یہ گانت و الفت پیدا کر دے گا، یہ نہ تو کسی سے متوشش ہوں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے موافق 313 ہوں گی۔ اس جماعت کو ایسی خاص جزوی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ ہو، بعد والوں کو حاصل ہوئی ہوگی۔ اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ 1000 دن کو عبور کیا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں محمد بن حنفیہ مجمع سے پوچھا کہ تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کعبہ شریف کے دو ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا وہ خدا میں ان تاحیات جدانا ہوں گا، اور راوی حدیث کہتے کہ ابو طفیل کی وفات کا معظمہ میں ہوئی۔ ظہور مہدی کی خبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر جائیں گی۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلیفہ مہدی کی ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ مہدی میری نسل سے ہوگا، 7 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی میری نسل سے ہوگا، ان کی ناک ستوان و بلند اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گا جس طرح اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھر دی گئی ہوں گی، اور انگلیوں سے شمار کر کے بتایا کہ وہ خلافت کے بعد 7 سال زندہ رہیں گے۔ ناظرین، امام مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا تذکرہ فرمایا اور اس میں فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گا۔ ناظرین، امام مہدی خلافت کے بعد 7 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائیں گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور مال لوگوں کو یکساں طور پر دے گا۔ اس کے زمانے خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی، وہ خلافت کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ ناظرین، امام مہدی کے ظہور کے بعد دنیا میں پھر انصاف قائم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلافات اور اضطراب کے زمانے میں بھیجا جائے گا، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین و آسمان والے اس سے خوش ہوں گے۔ وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دے گا، یعنی اپنے داد و دہش وہ کسی کا امتیاز نہیں برتے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور
وہ خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا و بے نیازی سے بھر دے گا، بغیر امتیاز ترجیح کہ اس کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ تو وہ اپنے منادی کو حکم دے گا کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے، اور اعلان پر مسلمانوں کی جماعت سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدی اس سے کہے گا کہ خازن کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا۔ جو شخص خازن کے پاس پہنچے گا وہ خازن ان سے کہے گا کہ اپنے دامن میں بھر لے، چنانچہ وہ حسب خواہش دامن میں بھر لے گا اور خزانہ سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی، اور اپنے دل میں یہ کہے گا کہ کیا امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں؟ یا یوں کہے گا کہ میرے لیے وہی چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی ہے۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ مہدی عدل و انصاف اور داد و دہشت کے ساتھ 8 یا 9 سال زندہ رہے گا۔ اس کے وفات کے بعد زندگی میں کوئی خوبی نہ ہوگی۔ امام مہدی بنو ہاشم سے ہوگا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ ناظرین، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا، یعنی اس کی جگہ دوسرے خلیفہ کے انتخاب پر۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے ہی لوگ میرے اوپر خلافت نہ ڈال دے، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اسے پہچان کر یہی مہدی ہیں انہیں گھر سے نکال کر باہر لائیں گے اور حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے۔ اس کی بیعت خلافت کی خبر سن کر ایک لشکر مقابلے کے لیے شام سے اس سمت روانہ ہوں گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدا کے مکہ و مدینہ کے درمیانی میدان میں پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے، اور ایک شخص شام سے سفیانی نکلے گا جس کی ننھا قبیلہ قلب میں ہوگا، اور اپنا لشکر خلیفہ مہدی کے مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سفیانی لشکر کو شکست دے گا۔ یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر خلیفہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور خود داد و دہش کریں گے، اور اسلام پورے طور پر دنیا میں تمام ہو جائے گا، اور لوگ اس عیش و راحت کے ساتھ 7 یا 9 سال رہیں گے، یعنی جب تک مہدی حیات میں ہیں لوگ فارغ البالی اور چین و سکون سے ہوں گا۔